شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلے حصر جلائے وطن میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ مسلمانوں، تم کو تو یہ وہم بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا خدا نے ان کو آ لیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور وہ لوگ خود سے اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے۔ تو اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو۔ اور خدا نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھا ہوتا تو ان پر دنیا میں بھی دوسری طرح کا عذاب ہوتا، اور آخرت میں تو ان پر جہنم کا عذاب ہے ہی۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جس نے خدا کی مخالفت کی تو یاد رہے کہ خدا بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، کھجور کا درخت جو تم نے کاٹ ڈالا یا جو کاٹوں سے ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو خدا ہی کے حکم سے، اور مطلب یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ تو جو مال خدا نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے بنا لڑے دلوا دیا جس میں تمہارا حق نہیں، کیونکہ تم نے اس کے لیے کچھ دوڑ دھوپ کی نہیں، نہ گھوڑوں سے نہ اونٹوں سے، مگر خدا اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو مال خدا نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے بنا لڑے دلوایا وہ خاص خدا اور اس کے رسول اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں کا ہے، تاکہ جو لوگ تم سے دولت مند ہیں پھر خیر اور دولت انہی میں نہ رہے، ہاں جو تم کو رسول دے دے تو وہ لے لیا کرو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس مال میں ان مفلس مہاجروں کا بھی حصہ ہے جو اپنے گھروں سے اور مالوں سے نکالے اور الگ کیے گئے، اور خدا کے فضل و خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور خدا کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ایماندار ہیں اور ان کا بھی حصہ ہے۔ جو لوگ مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر مدینہ میں مقیم ہیں اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس کے لیے اپنے دلوں میں کچھ غرض نہیں پاتے، اور اگر سے اپنے اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے نفس کی حذر سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے، اور ان کا بھی حصہ ہے۔ اور جو لوگ ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہماری اور ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے مغفرت کر، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہ آنے دے، پروردگار بے شک تو بڑا شفیق نہایت رحم والا ہے۔
کیا تم نے ان منافقوں کی حالت پر نظر نہیں کی جو اپنے کافر بھائیوں اہل کتاب سے کہا کرتے ہیں کہ اگر کہیں تم گھروں سے نکالے گئے تو یقین جانو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی اطاعت نہ کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوگی تو ضرور تمہاری مدد کریں گے، مگر خدا بیان کیے دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اگر کفار نکالے بھی جائے تو یہ منافقان ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور یقیناً پیٹھ بھی پھیر لیں گے، پھر ان کو کہیں سے کمک بھی نہ ملے گی۔ مومنوں، تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب کے سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے، مگر ہر طرف سے محفوظ بستیوں میں یا شہر پناہ کی دیواروں کی آڑ میں ان کی آپس میں تو بڑی دھاک ہے کہ تم خیال کرو گی کہ سب کے سب ایک جان ہیں، مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں سا ہے جو ان سے کچھ ہی بیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کی مثال اس شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہتا ہے کہ کافر ہو جاؤ، اور جب کافر ہو گیا ہو تو کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں، میں سارے جہاں کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ تو دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی تمام ظالموں کی سزا ہے۔ اے ایماندارو، خدا سے ڈرو، اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے واسطے ان سے پہلے سے کیا بھیجا ہے، اور خدا ہی سے ڈرتے رہو۔ بے شک تم کرتے ہو، خدا اسے باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی جیسے نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھلا بیٹھے، تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ تو بدکردار ہیں۔ جہنمی اور جنتی کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے، جنتی لوگ ہی تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے ڈر سے جھکا اور پھٹا جاتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی وہ خدا ہے جس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، حقیقی بادشاہ، پاک ذات، ہر عیب سے بری، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ یہ لوگ جس کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اس سے پاک ہے۔ وہی خدا تمام چیزوں کا خالق، مزید صورتوں کا بنانے والا، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ جو چیزیں سارے آسمان اور زمین میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی غالب، حکمت والا ہے۔